أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سورہ آل عمران کی 118ویں آیت ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے، بہت اہم۔ اگر آج ہم پوری دنیا کے حالات کو دیکھیں، خاص طور پر امت مسلمہ کے حالات کو دیکھیں، اور اس کے بعد اپنے ملک کے حالات کو دیکھیں، اور اس کے بعد اپنے اداروں کے حالات کو دیکھیں، تو آپ کو یہ آیت ان تمام حالات پر بالکل فٹ نظر آئے گی، اور ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج جو امت اس حال تک پہنچ چکی ہے، آج جو ہمارا ملک اور ہمارے ادارے ان حالات تک پہنچ چکے ہیں، جہاں اور بہت سے اسباب ہیں، ایک سبب یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں ان آیات میں خبردار کیا تھا، تنبیہ کی تھی، ہمیں بتایا تھا کہ آپ نے دنیا میں رہنا کیسے ہے، غیر مسلموں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ، کفار کے ساتھ آپ کے تعلقات کس لیول کے ہونے چاہیے۔ اللہ کی ان ہدایات کو ہم نے چھوڑ دیا تو آج حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مجھے ماننے والو، یاد رکھو، لا تتخذوا بطانة من دونکم، کسی کو اپنا جگری دوست مت بناؤ، کسی کو اپنا ہمراز مت بناؤ، کسی کو اپنا مخلص مت سمجھو، من دونکم، اپنے علاوہ۔ اے ایمان والو، اپنے ایمان والوں سے ہٹ کر، چاہے یہودی ہے، چاہے نصارہ ہیں، چاہے کسی بھی کیٹیگری کے لوگ ہیں، جو مسلمان نہیں ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم، کیوں اے اللہ کیوں دوست نہ بنائیں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ تو بڑے اچھے لگتے ہیں، ہماری خیر خواہی کرتے ہیں، ہمیں جب مال کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں مال دیتے ہیں، ہمیں جب اداروں کے لیے اچھے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، قابل لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں وہ اپنے افراد مہیا کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، لا یعلونکم خبالا، لا یعلونکم ای لا یقصرونکم، خبالہ کہتے ہیں فساد کو، شر کو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ کوئی کمی نہیں کرتے تمہیں نقصان پہنچانے کی، تمہیں کمزور کرنے کی، کسی بھی حالت میں یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ جو مومن نہیں ہے، جو ایمان والا نہیں ہے، وہ جس صورت میں بھی آ جائے وہ کبھی بھی مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ لا یعلونکم خبالا، اے اللہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا ودو، یہ چاہتے ہیں ما عنتم، کہ زیادہ سے زیادہ تمہیں نقصان پہنچے۔ ودو ما عنتم، ہاں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، ان کے دلوں کے اندر تو مسلمانوں کے لیے بڑے منصوبے ہیں،
اسلام کے لیے، اسلام کے خلاف بڑے منصوبے ہیں. دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہاں تک تو پہنچنا بہت مشکل ہے. لیکن بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا جب انسان کو کسی کے اوپر غصہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے اور آگے طاقت والا ہوتا ہے، ظاہر نہیں کر سکتا، وہ دل کے اندر جلتا ہے، سڑتا ہے، لیکن بعض دفعہ اس کی زبان سے بات نکل آتی ہے. وہ جو نکلتی ہے وہ 10% بھی نہیں ہوتا. فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم، آپ دیکھتے ہو کبھی کبھار ان کا جو اندر کا بغض ہے وہ ان کی زبان پر آ جاتا ہے، مگر وما تخفی صدورہم اکبر. آپ ان کی زبان سے جب اپنے خلاف، اپنے ملک کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف کوئی بات سن لو تو یہ مت سمجھو کہ یہ اتنی ہے جتنا انہوں نے کہا ہے. فرمایا وما تخفی صدورہم، جو انہوں نے اپنے دل کے اندر، سینوں کے اندر چھپایا ہوا ہے، اکبر، وہ تو اس سے بہت بڑا ہے. وہ بغض اور حسد اور منصوبے مسلمانوں کے خلاف وہ تو بہت بڑے ہیں جو ان کے دلوں کے اندر ہے. اب اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے آخر میں، اب ہم کیا کریں؟ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اب ہم کیا کریں؟ قد بینا لکم الآیات، میں تو آپ کے سامنے واضح طور پر کھول کر بتا رہا ہوں ان کی عادات کو، صفات. اللہ فرماتے ایمان والوں سے، مسلمانوں سے کہ اے ایمان والوں میں تو کھول کر بتا رہا ہوں کہ دنیا میں ریت آخرت کو چھوڑیں، وہ تو ایمان والوں کی ہے. اللہ نہیں چاہتے کہ مسلمان دنیا میں بھی کمزور ہو. اللہ نہیں چاہتے کہ مسلمان دنیا میں پستا رہے. اللہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے ساتھ جس کا دل چاہے جو کھیلے کودے. نہیں، مسلمان تو مضبوط اچھا لگتا ہے، مسلمان تو قوی اچھا لگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قد بینا لکم الآیات، کہ ہم نے تو کھول کر آپ کے سامنے آیات بیان کی ہے. ان کنتم تعقلون، اگر تم میں کوئی عقل ہو، اگر تم میں کوئی فہم ہو، اگر کوئی تم میں سمجھ ہو تو یہ قرآن کافی ہے مسلمانوں کے لیے. میں نے کس کے ساتھ کون سے رویے رکھنے، میں نے کس کے ساتھ کون سے طریقہ اپنانا ہے، یہ قرآن کافی ہے. ان آیات کا شان نزول یہ ہے، دیکھیں مکہ کے اندر کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہاں کفار غالب تھے، مسلمان کمزور تھے، تو کفار کے دل دماغ میں جو آتا تھا وہ کر لیتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ شریف تشریف لے گئے، لوگ مسلمان ہونے لگ گئے، اسلام غالب آنے لگ گیا، اسلام کو قوت ملنے لگ گئی. اب جو کفار ہیں وہ پریشان ہو گئے. کفار میں یہود و نصارہ پریشان ہونے لگ گئے، منافقین پریشان ہونے لگ گئے، مشرکین پریشان ہونے لگ گئے کہ یہ مسلمان دن پر دن ترقی کر رہے ہیں. لیکن مسلمان ہمیشہ سے سادہ تو ہے اس بارے میں، وہ لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے. تو اس وقت جو پچھلی آیات میں آپ کو بتایا تھا، اوس اور خزرج، ان کے تعلقات تھے یہودیوں کے ساتھ، یہودیوں کے جو قبائل تھے ان کے ساتھ تعلقات تھے. جب یہ مسلمان ہو گئے اور مسلمان ہونے کے بعد بھی انہوں نے ان کے ساتھ تعلقات رکھے، دوستیاں رکھی، ان کے تعلق تھا اسلام کے ساتھ، یہ مخلص تھے لیکن ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے. اب انہوں نے کیا کیا، وہ ان سے راز لیتے تھے مسلمانوں کے، اسلام کے حوالے سے جو اندر کی باتیں تھے وہ لیتے تھے اور باہر جا کر مشرکین تک پہنچا دیتے تھے کہ مسلمان یہ کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ راز آؤٹ ہونے لگ گئے. اللہ نے اتنی رہنمائی فرمائی مسلمانوں کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی یہ ذکر فرمایا. تو اللہ فرماتے ایک خوش اخلاقی، اس سے منع نہیں کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے کوئی غیر مسلم آ جائے، آگے کوئی اسلام قبول نہ کرنے والا آ جائے ہم اس کے ساتھ جھگڑنے لگ جائیں، یہ مطلب نہیں ہے. خوش اخلاق ہونا الگ چیز ہے، ان کو کی پوسٹوں پر لانا الگ چیز ہے. خوش اخلاق اور اچھے طریقے سے ان سے پیش آنا الگ چیز ہے،
لیکن ان کو اپنا رازدار بنا دینا، ان کو اس عہدے پہ بٹھا دینا کہ آپ کے ملک کی جو چیزیں ہیں، جو مسلمانوں کے لیے خاص چیزیں ہیں، وہ بھی ان تک پہنچ جائے، ان کے ہاتھ وہاں تک پہنچ جائے، اس سے منع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے پاس ایک شخص کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اہل کتاب ہے، لیکن بہت اچھا کتابت کرتا ہے، لکھتا بہت اچھا ہے۔ اگر اس کو کوئی عہدہ دے دیا جائے، اس لیے کہ سرکار کے کاموں میں لکھنا ہوتا ہے، اگر اس کو عہدہ دے دیا جائے تو بہت اچھا لکھے گا، مسلمانوں کے کام آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرما دیا، کہا میں کیسے اس شخص کو اس عہدے پہ بٹھا دوں کہ ہمارے ملک اور مسلمانوں کے راز سے وہ واقف ہو جائے، اور اللہ نے منع کیا ہے کہ کسی کو ایسوں کو اپنا رازدار نہ بنانا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر ایک لفظ آیا ہے بطانہ۔ بطانہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ کپڑے ہیں، اس کا یہ استر ہے، اندر والے جو ہوتا ہے استر، وہ حصہ کپڑوں کا جو جسم کے ساتھ لگتا ہے، جو قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا تتخذوا بطانہ، اے ایمان والو کسی کو بھی مومن سے ہٹ کر۔ اچھا، اس سے ایک اور بات جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنا رازدار نہ بناؤ، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصاروں کو رازدار نہ بناؤ۔ اللہ فرماتے ہیں مومن کو اپنا رازدار بناؤ۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے بھی یہ سوال کرنا چاہیے کہ میں تو مومن ہوں، کیا میں اس قابل ہوں کہ مجھے کوئی اپنا رازدار بنا دے؟ یہ بھی تو اس سے سبق ملتا ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والا ہوگا وہ آپ کا جگری دوست بن سکتا ہے، اس کو آپ اپنا راز بتا سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، کیا ہم اس قابل ہیں کہ اگر ہمیں کوئی راز بتا دے وہ ہم قبر تک لے جائیں؟ یا ابھی وہ اٹھ کے گیا نہیں ہوگا، ہم نے وہ راز افشا کر دیا ہوگا؟ کیا یہ ایمان کے خلاف نہیں ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں آگے پوری آیات میں کھل کر اللہ کریم نے بیان فرمایا کہ لا تتخذوا بطانہ من دونکم، مسلمانوں سے علاوہ کسی کو بھی اپنا رازدار مت بناؤ۔ کیوں؟ لا یألونکم خبالا، اس لیے کہ یہ کوئی کمی نہیں چھوڑتے آپ کو نقصان پہنچانے کی۔ ودو، یہ چاہتے ہیں ما عنتم، کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچے، تمہیں زیادہ سے زیادہ مصیبت پہنچے۔ اور کبھی کبھار قد بدت البغضاء من افواہہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے جو اندر کا بغض ہے وہ بعض دفعہ ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں کے اندر بغض اور حسد ہے مسلمانوں کے لیے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات، بے شک ہم نے آپ کے سامنے آیات واضح طور پر بیان کر دی ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ آگے کیا فرما رہے اللہ اسی آیت کے بعد دوسری آیت، ہاں اے لوگو سنو، ہاں انتم اولائی تحبونہم، اے مسلمانوں تم ان کے ساتھ محبت کرتے ہو، تم ان کو دوست بناتے ہو، ولا یحبونکم، مگر وہ تمہیں دوست نہیں بناتے۔ دوست تمہیں کیا بنائیں گے؟ وتؤمنون بالکتاب کلہ، تم تو ان کی کتابوں پر، تورات پر، زبور پر، انجیل پر ایمان رکھتے ہو، وہ تو تمہاری کتاب میں بھی ایمان نہیں رکھتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور اسی طرح فرمایا منافقین کا بھی یہی حال ہے کہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ایمان لے آئے، جیسے آپ ایمان والے ہو تو ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، مگر جب وہ اکیلے ہو جاتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو وہ اپنی انگلیوں کو کھاتے ہیں، اتنا غصہ ہوتا ہے، اتنا غصہ ہے مسلمانوں کے خلاف کہ اپنی انگلیوں کو یہ لوگ کھاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیں اللہ کریم غیرت بھی سکھاتے ہیں، مسلمان باغیرت ہونا چاہیے، بے غیرت نہیں ہونا چاہیے، یہ غیرت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ان کو غصہ چڑھ رہا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اب ان کو بولو کوئی بات نہیں ایسا، اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دو
موتوا بغیظکم، مر جاؤ اس غصے کے اندر، قل موتوا بغیظکم، مر جاؤ، جتنا غصہ مرضی ہے، اسلام کھولے گا، مسلمان غالب آئیں گے، ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ اگر اس کے باوجود تمہیں غصہ آتا ہے، قل، تو آپ کہہ دیجئے موتوا بغیظکم، ایک غصے کے ساتھ مر جاؤ، مگر یاد رکھو ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم، وہ جانتا ہے بذات الصدور، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اللہ فرماتے ہیں ان کے حالت تو یہ ہے کہ اے مسلمانوں، کہ جب تمہیں کوئی خوشخبری مل جاتی ہے، تمہیں کوئی اچھائی مل جاتی ہے، تمہیں کوئی کامیابی مل جاتی ہے، تسؤہم، تو یہ خفا ہو جاتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے، یہ اندر سے مر جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے، يَفْرَحُوا بِهَا، تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ آخر میں اللہ نے حل بتایا ہے کہ اگر مسلمان چاہتے ہیں دنیا میں غلبہ حاصل کرے، دنیا میں یہود و نصارہ، کافر، مشرکین سے نقصان نہ اٹھائیں، تو دو کام کریں۔ نمبر ایک، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، ظاہر بات ہے اللہ کے حکم پہ چلو گے تو دھمکیاں بھی آئے گی، مشکلات بھی آئے گی، تکالیف بھی آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو گے، اللہ نے جو رہنمائی فرمائی ہے اس پر عمل کرو گے۔ اللہ نے فرمایا یہود و نصارہ کے قریب مت جاؤ، قریب نہیں جاؤ گے، اللہ کے احکامات کو اپناؤ گے، پھر یاد رکھو لا یضرکم کیدہم شیئا، اللہ فرماتے پھر تمہیں ان کا مکر، ان کے منصوبے، وہ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ کیوں؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بما یعملون محیط، جو وہ منصوبے بناتے ہیں وہ سب تو اللہ کو پتہ ہے، جو وہ منصوبے بناتے ہیں وہ سب اللہ کے علم میں ہے، جو وہ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ جب تم اللہ کے حکم پر چلو گے پھر اللہ تمہیں کیسے نقصان پہنچائے گا؟ تو عزیز بھائیوں اور دوستو، اگر ہم تاریخ کا بھی مطالعہ کریں تو جب سے مسلمان نے ان آیات کا سبق چھوڑ دیا ہے، مسلمان کو نقصان پہنچا، اور یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، وہ مسلمانوں کے بڑوں کو، قابل لوگوں کو وہ اپنے بنا لیتے ہیں، کبھی مال دے کر، کبھی عہدہ دے کر، کبھی اور چیزوں کے ذریعے سے ان کو مسلمانوں کی پوسٹوں پر لے کر آتے ہیں، اور اس کے بعد ان سے اپنے مطلب کے کام کرواتے ہیں۔ اس کے بعد یہی حال ہوتا ہے جو آج امت مسلمہ کا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔